بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ضمیر پر نفس بھاری نہ پڑ جائے۔ ہمارے اندر جو ضمیر رہتا نا، جو ہم کو انسانیت سکھاتے رہتا، کہیں اس پر نفس بھاری نہ پڑ جائے اور انسان پر شیطان بھاری نہ پڑ جائے، اور دنیا میں جو برائی ہے، دنیا میں جو بھلائی ہے، اس پر برائی بھاری نہ پڑ جائے۔ دنیا کی بھلائی پر برائی بھاری نہ پڑ جائے، اس کے واسطے اسلام آیا ہے۔ غور کیجئے اس بات میں، ضمیر پر نفس بھاری نہ پڑ جائے، انسان پر شیطان بھاری نہ پڑ جائے، اور بھلائی پر برائی بھاری نہ پڑ جائے، اس کے واسطے اسلام آیا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اگر ہماری ایمان میں کمزوری ہے نا، تو پھر اس سے ریلیٹڈ تمام باتوں میں کمزوری ہے۔ اگر اللہ پہ ہمارا ایمان کمزور ہے نا، تو ہمارا ایمان آخرت پر بھی کمزور ہے، تو پھر ہمارا ایمان جنت اور جہنم پر بھی کمزور ہے، تو پھر ہمارا ایمان اعمال نامے پر بھی کمزور ہے کہ میرے اعمال نامے میں دن بھر میں کیا کیا درج ہوتا ہے۔ ہمارے دونوں طرف دو فرشتے رہتے، لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ، کیا لکھتے ہمارے اعمال ناموں میں، کیا کیا درج ہوتا۔ ہر بات پہ اگر انسان کے ایک بات میں کمزوری رہی، اللہ کی ذات پہ ایمان کمزور رہا، تو باقی کے ساری بات پہ ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ایمان اس قدر کمزور ہے کہ وہ دن آ جا رہا جب ہم دنیا سے چلے جاتے، لیکن ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ایمان کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ ایمان کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اسلام کا مسلمان سے کیا تعلق ہے، مسلمان کا اس بڑھتی ہوئی برائی سے کیا تعلق ہے۔ مطلب جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہم کو دی، ہم اس کو کبھی بھی اپنا سمجھنا چاہتے ہی نہیں، وہ میرے واسطے ہے ہی نہیں، کیونکہ میرے سمجھ بھی نہیں آئی نا۔ اس بات سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آئی تو بس ختم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو ہمارا رول کیا ہے؟ ہم کبھی بھی اس بات میں غور کرنا نہیں چاہتے، کبھی بھول کے بھی خیال نہیں آتا کہ ہمارا کوئی اور بھی مقصد ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ میں نے کہا نا کہ اگر اللہ کی ذات پہ ایمان کمزور ہے تو پھر ہر بات پہ ایمان کمزور ہے، اس سے ریلیٹڈ تمام باتوں پہ ایمان کمزور ہے۔ پھر قرآن پہ ایمان کمزور ہے، پھر حدیث پہ ایمان کمزور ہے، پھر آخرت پہ ایمان کمزور ہے، پھر مرنے کے بعد والی ہر بات پہ ایمان کمزور ہے۔ ایک کمزوری کئی کمزوریوں کی وجہ بن جاتی ہے۔ اس کے واسطے اللہ کی ذات پہ، اس کی قدرتوں میں غور فکر کر کے اپنے یقین کو پکا کرو۔ صاحب ایمان لوگوں کی صحبت میں اٹھو بیٹھو، اللہ کے واسطے اپنے اصل مشن کو پہچانو، اپنے اصل مقصد کو پہچانو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ تبارک الذی میں، ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ ہم یہ بہانہ کر سکیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں۔
نہیں نہیں نہیں، بہت مشکل بات تھی، ہمارے سمجھ میں آئش نہیں، اس سے ہم کبھی بھی زندگی بھر ایسے مشکل باتیں سمجھتے نہیں، ایسے مشکل باتیں تو ہمارے کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ ہم سمجھنا نہیں چاہتے بات، ہمارا معاملہ تو اس سے الٹ ہو گیا۔ اللہ رحم کرے، ایسی شیطان کے حکم پورے کرنے میں لگے لے ہیں، ایسے نفس کی غلامی میں لگے لے کہ اللہ کے مقصد کا الٹ کر کے جی رہے ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہے۔ کون کس سے بدتر عمل کر کے آتا ہے، کون کس سے زیادہ کما کے لاتا ہے، کون کس سے زیادہ جما کے لاتا ہے، کس کے پاس کس سے زیادہ سونا ہے، کس کے پاس کس سے اچھا بنگلہ ہے، کس کے پاس کس سے اچھی گاڑی ہے۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں، بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، سب ختم۔ کس کی گاڑی، کس کے بنگلے، کس کا سونا، کچھ کام نہیں آئیں گا، اور کام آئیں گا صرف ہمارا ایمان، ہمارے اعمال۔ اے اللہ سب کو سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔